الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آپ کی اس مسجد میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ میں اتنا لمبا سفر کرنے کا عادی نہیں، لیکن ہمارے عزیز محمد بلال اس نے عمرے کے موقع پہ ہماری بڑی خدمت کی۔ ماشاءاللہ۔ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ میں نے صبح 7 بجے سرگودا سے سفر شروع کی، اور انشاءاللہ تقریر کے بعد اللہ کی رحمت سے واپس بھی پلٹ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ 35 سال سے شوگر کا مریض بھی ہوں۔ پہلے میں ہمیشہ کھڑے ہو کے تقریر کرتا تھا، اب بیٹھ کے کر رہا ہوں۔ ظاہر بات ہے بڑھاپا غالب آ رہا ہے۔ 50 سال میری خطابتی زندگی کو ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ صرف
مختصر سے وقت میں ایک مسئلہ سمجھانے کی کوشش کروں گا اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے۔ قرآن مقدس کو پڑھا جائے اور حدیث کی کتابیں کھولی جائیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن و حدیث کا مطالبہ یہ ہے کہ مسائل میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں غائبانہ پکار کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ یہ جو میں نے غائبانہ کا لفظ بولا، غائبانہ پکار، یہ میں نے اس لیے بولا کہ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی۔ ایک آدمی ایک فرلانگ دور ہے، آپ اسے پیچھے سے پکارتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، وہ پکار عبادت بنے گی؟ نہیں بنے۔ وہ پکار عبادت بنے گی جو غائبانہ ہو۔ کیا ہو؟ ہن تسی آکھو بے غائبانہ کس نال کھادا جاندا؟ یہ بڑی تشریح والی بات ہوگی۔ نو، ایک چٹکی میں سمجھا دیتا ہوں۔ غائبانہ پکار یہ ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس پکار کو کیا کہیں گے؟ ہوں تے اردو سارے سمجھ دیں۔ میں ڈیرہ غازی خان وچ بیٹھا اور بغیر اسباب دے، بغیر وسائل دے، بغیر کسی ذریعے دے او براہ راست میری پکار نو سن رہا ہے، وہ پکار کیا بنے گی؟ عبادت بنے گی۔ عبادت، وہ پکار کیا بنے گی؟ عبادت۔ میں نے جو قیدیں لگائی ہیں نا، سارے اشکال ختم ہو گئے۔ وہ جو ہمارے کئی خطیب اور علماء تقریریں کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں بی بی سی آلا تے لندن بہ کے بول رہا تے ڈیرہ غازی خان ریڈیو کھولیا تے بی بی سی دی آواز، لوگ کہتے ہیں جی بالکل آتی ہے جی، تو پھر مولانا دوسرا پتہ ڈالتے ہیں، ایڈا سارا ریڈیو، لندن دی آواز ڈیرہ غازی خان، اس ریڈیو چ ایڈی طاقت ہے تے ولیاں چ ایڈی طاقت بھی کوئی نہیں۔ آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے، وہ کہتا ہے کیوں جی یہ تو بڑی توہین والی بات ہے، پھر ریڈیو چ ایڈی طاقت ہے۔ میچ ہو رہا ہے امریکہ، یہ آواز صحیح کرو یار، زیادہ آواز کرنا تو کوئی، یہ چیخ آ رہی ہے اس میں، کم کریں اس آواز کو۔ ہوں ہی میں اسٹیشن تو باہر نکل آیا، کم کر دیں آواز، تھوڑا سا کم کر دیں۔ میچ ہو رہا ہے امریکہ، یہاں گیند بھی نظر آ رہی ہے، ہاکی بھی نظر آ رہی ہے، کومنٹری بندہ سن رہا ہے،
امریکے کی بات یہاں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس ٹی وی چ ایڈی طاقت ہے تے ولیاں چ ایڈی طاقت بھی نہیں۔ اب علماء کے لیے بڑا آسان معاملہ ہو گیا ہے، ان علماء کے لیے ریڈیو تو وہ دکھا نہیں سکتے، ٹی وی بھی دکھا نہیں سکتے، اور یہ اب ان کے جیب میں نکا جے ڈالا بندہ جدے مکے بیٹھا ہے، ادھر ڈیرہ غازی خان، یہاں کی آواز مکے، مکے کی آواز یہاں، نہ کوئی تار، اس نکے جیڈے آلے چیڈی طاقت ہے تے بزرگاں چیڈی طاقت بھی نہیں کہ ساڑیاں پکارا سن لین۔ لوگ ان دلائل سے متاثر ہوتے ہیں، یہ انتہائی بودی دلائل ہیں، بودے دلائل ہیں۔ بندیالوی صرف ایک پھونک سے ان کو اڑا سکتا ہے، لیکن تسی سمجھو گے تو تام مزہ آئے گا۔ میں آکھیا میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا، تو بی بی سی بلا، میں ٹی وی دا سوئچ آف کر دینا، تو میچ بکھا، اور یہ جو بات میں کروں گا نا، اس میں میں اپنی جماعت کی نمائندگی بھی کروں گا، میں اس دی روح کٹ لینا۔ بیٹری سم بلا، میاں یہ وسائل کے تحت ہیں، یہ اسباب کے تحت ہیں، یہ مشینری کے تحت ہے، یہ شعاؤں کے تحت ہے، اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے، وہ پکار عبادت ہے، یہ سب اسباب کے تحت ہیں۔ میرے مرشد بیٹھے ہوں کراچی، میرے پیر صاحب بیٹھے ہیں کراچی، میں نے پیر صاحب کا نمبر ملایا، میں نے کہا پیر صاحب میں بیمار ہوں، میرے واسطے دعا کرو، جائز کہ ناجائز؟ کس کے ذریعے ہوا ہے؟ اب درمیان میں یہ نہیں ہے میں ڈیرہ غازی خان میں بیٹھ کے کہتا ہوں پیر صاحب میں بیمار ہوں، میرے واسطے دعا کرو، اور میرا نظریہ یہ ہے کہ بغیر اسباب کے، وسائل کے، ذرائع کے، موبائل کے، فون کے، وہ میری پکار کو سن رہا ہے، اے جائز کے ناجائز؟ تسی مردیاں نو روندے پھر دیو، اتے زندہ مرشد کراچی بیٹھا، زندہ، وہ بغیر اسباب کے نہیں سن سکتا۔ کون سی پکار عبادت بنے گی؟ غائب۔ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے، میں زیادہ لمبی گل نہیں کرنی، بلال من آکھیا بھی 10 منٹ بھی کرتے ساڑھے واسے ٹھیک ہے، کھلوتا بلال من 10 منٹ آ کے بلا لے اس، ہن میں جلے گل کیتی انہاں کہا ہن تساں ساڈے قبضے چو، لیکن میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، لیکن میں آپ کو مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا، تشنگی نہیں چھوڑوں گا، یوں ہی لمبی گفتگو کرنے کا فائدہ کو نہیں ہوتا، تشنگی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ وہ پکار عبادت ہے جو غائبانہ ہو، اور یہ پکاریں سننے والا اور پکار کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ کیوں؟ اللہ کے سوا اوروں کو نہ پکاریں، کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو نہ پکاریں، اللہ ہی کو پکاریں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا صرف مجھ ہی کو پکارو، مجھ سے مانگو، اس لیے کہ میں مالک ہوں، اس لیے کہ میں مالک ہوں۔ للہ ملک السماوات والارض، میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے، تبارک الذی بیدہ الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔
اللہ دی قسم صحیح تفسیر سمجھ نہیں آندی سی، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جداں تہاڈا بزدار وزیر اعلیٰ بنیا نا اللہ دی قسم ڈاڈھی سمجھ، جس کو چاہتا ہے دینے والا جو وہی ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ فرمایا مجھے پکارو اس لیے کہ میں مالک ہوں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، مجھے پکارو اس لیے کہ میں مالک ہوں، اور مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو، جو مالک ہی نہیں۔ یہ میرا موبائل ہے، میں اس کا عارضی مالک ہوں، کسی کو تحفے میں دے دوں میری مرضی، بیچ دوں میری مرضی، میرے اختیار میں۔ مولانا مجھے کہتے ہیں بندیالوی صاحب یہ موبائل من دے دو، اگوں میری مرضی ہے میں دیواں یا نہ دیواں، منگنا تھا ٹھیک، منگنا تھا ٹھیک، کیوں کس کو منگیا نے؟ جس کے اختیار میں ہے دینا نہ دینا۔ اللہ کرے میری بات ان پڑھ بندے کو بھی سمجھ آ جائے، الف نو کلی سمجھن والا جڑا جٹ ہے نا، اللہ کرے اس نو بھی سمجھ آ جائے۔ یہ مانگنا ان کا صحیح ہے کہ جس سے مانگ رہے ہیں دینا نہ دینا اس کے اختیار میں ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے کہتا ہے بندیالوی صاحب اے جڑا مین روڈ اتے پٹرول پمپ ہے نا اے تساں میرے نا لوا دیو، شاباش، صحیح ہے منگنا، کیوں؟ شاباش شاباش، کیوں؟ میں اس پٹرول پمپ کا مالک نہیں، اتنی گل لوگاں نو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ منگنا اس کو نو چاہیدا جڑا مالک ہووے۔ للہ ملک السماوات، جب اپنی باری آئی اپنے ملک کا ذکر کیا، ملکیت کا ذکر کیا، قوت کا ذکر کیا، اور جب دوسرے لوگوں کے معبودوں کی باری آئی جن کو وہ پکارتے ہیں مدد مانگتے ہیں ان کا ذکر کیا تو فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ، کہو تو صحیح یار، نہیں یہ آیت پڑھو میرے ساتھ، لا یملکون، یملکون کا معنی ہے وہ مالک ہیں، یملکون کا یہی معنی ہے، یملکون کا معنی ہے وہ مالک ہیں۔ ہن مانا کرو لا یملکون، وہ مالک نہیں ہیں، مثقال میں نا برابر، ذرۃ، اللہ دی قسم رب بھی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑا۔ یہ کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں، داتاں ہیں، گنج بخش ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا یملکون مثقال، یہ ذرہ عربی دا لفظ ہوندا نا، ذرہ تے سمجھانا پہ جاندہ کسی پٹھان نو، اللہ دی قسم وقت پہ جانا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں خان صاحب اس کو ذرہ کہتے ہیں، یہ ذرہ ہوتا ہے تو کھوچے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں ہے، یہ ذرہ ہوندہ عربی دا لفظ تے سمجھانا پہ جاندہ کسی پنجابی بابے نو، بابا یہ ذرہ، تو وہ کہتا من تا کک سمجھ نہیں آئی، مولا کیو جی لفظ بولے آئی، عربی چ بھی ذرہ، فارسی چ بھی ذرہ، اردو چ بھی ذرہ، پنجابی چ بھی ذرہ، سندھی چ بھی ذرہ، گجراتی چ بھی ذرہ تے پشتو وچ بھی ذرہ۔ اللہ نے فرمایا کسی نو سمجھان دی ضرورت ہی نہ ہوگی، ہر بندے نو پتہ ہوئے، جٹ نو بھی پتہ ہوئے ذرہ کس نو آدن، لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کے بھی مالک، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر،
میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو حاجتوں میں اور مشکلات میں، وہ ایک کھجور کے بھی مالک نہیں۔ اینج کرو سیر کرو، میں نہ صحیح کیتا کتمیر میں نہ کھجور ہوتا ہے۔ جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو نا، وہ کھجور کی گٹھلی کے مالک نہیں۔ غلط ہے نا؟ کتمیر گکڑ نو نہیں آکھ دے، گٹھلی نہیں۔ گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا پردہ، کدی ویکھیا؟ اب جب بھی کھجور کھانی ہے نا، اس پردے کو دیکھنا تے میری تقریر یاد کر۔ وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر لپٹا ہوا ہے، کبھی وہ کھجور کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، کبھی گٹھلی کے ساتھ رہتا ہے۔ اس باریک پردے کو کہتی ہیں کتمیر۔ جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو نا، وہ کھجور کی گٹھلی پر لپٹے ہوئے پردے کے بھی مالک نہیں۔ کیڈا قیمتی ہے پردہ۔ تواڈے کوئی آرتی بیٹھا تے میرے نال سودا کرے، میں رمضان شریف وچ لکھ پردے اکٹھے کرنا، اے 100 روپے دے لے لو، چلو 50 دے لو، لکھ پردے بھی 100 روپے دے کوئی نہ لے۔ ایڈی نکمی شے، میری بات آپ نے توجہ سنی، شاید اس سے پہلے کبھی نہ سنی، شاید اس سے پہلے کبھی نہ سنی۔ ایڈی نکمی شے، لکھ پردے اکٹھے کرو، 50 روپے دے نہ بکن۔ مولا تو گٹھلی اتے چڑھایا کیوں؟ ایڈی نکمی شے نو کیوں گٹھلی تے چڑھایا؟ فرمایا اساں گٹھلی تے پردہ اس واسطے چڑھایا کہ گٹھلی دی جڑی کھٹاس ہے نا، ایک کھجور دی مٹھاس والے پاسے نہ ٹر جائے۔ مٹھاس ادے نہ آئے تے کھٹاس ادے نہ جائے، اس واسطے پردہ لٹکایا، پردہ چڑھایا، تاکہ کھجور دی مٹھاس گٹھلی والے پاسے نہ جائے تے گٹھلی دی کھٹاس کھجور دی مٹھاس والے پاسے نہ جائے۔ ڈیرہ غازی خان دے اشاعت و توحید دے لوگ بندیالوی دے اشارے نو کس حد تک سمجھن گے؟ اسے پردے نو عربی چ برزخ آکھدے نہیں۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ میں تو بڑی گل کر گیا یار۔ اس نو کی آکھدے ہیں؟ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ملا کے چلائے، ایک کا پانی میٹھا ایک کا پانی کڑوا، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے۔ برزخ مولا برزخ کی کردہ؟ فرمایا مٹھے پانی نو ادے نہیں آن دیندا تے کڑوے پانی نو ادے نہیں جان دیندا۔ ادے کھجور دی مٹھاس تلے نہ آوے تے گکڑ دی کھٹاس اتے نہ جاوے۔ مرن تو بعد والا زمانہ بھی برزخ ہی برزخ، ادو دی شے ادے نہ جاوے تے ادو دی شے ادے نہ آوے۔ علامہ عطا اللہ بندیالوی تو سا ہر جمعرات نو رلائی کھلو، شب برات نو روحاں آندیاں تے بنیریاں تے باندیاں آئیاں جنت چوں۔ اے تواڈا سونا محلہ ویکھن واسطے، اے خوبصورت محلہ جڑا میں ویکھ کے آیا، جنت چوں آ کے اس محلے چاہیاں۔ ما یملکون من کتمیر، دوئی گل کرنا چاہنا، شاید اس تو پہلے کسی نہ کیتی ہو، شاید کسی عالم کیتی بھی ہو، کسی خطیب کیتی بھی ہوگی، مزہ آ جائے تو آکھنا بندیالوی چنگی گل کر رہے ہیں۔ مولا آکھنا تو یہ چاہنا نا، ما یملکون من ذرۃ،
آکھنا تو ایو چاہنا نا ما یملکون من شیئن، کسی چیز کے مالک نہیں، کسی ذرے کے مالک نہیں، کسی قطرے کے مالک نہیں، ایڈا لمبا چکر لایا ہی، کھجور، گٹھلی، پردہ، فرمایا ہاں تین سمجھانا چاہنا، کھجور نو سمجھے قبر دی طرح، گٹھلی نو سمجھ میت دی طرح، پردے نو سمجھ کفن دی طرح، میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، وہ اپنے کفنہ دے بھی مالک، جا کے اپنے علماء کو پوچھ لینا۔ اگر کوئی بریلوی مکتب فکر دا میرا بھائی اتھے آیا، صبح جا کے اپنے عالم کو، خطیب کو پوچھا بے بندیالوی آیا ہی تو آدھائی بے میت کفن دا مالک نہیں ہوندہ، تو آڈا کی خیال ہے؟ وہ اکسی میرا بھی یہ خیال ہے۔ فقہ حنفی دی کتاب میں لکھیا پیا میت کفن کا مالک نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ مانگنا اللہ سے چاہیے، کیوں؟ مالک جو ہے منگنا اس کو لو چاہیے جڑا کی ہوئے مالک ہوئے، ہر شہدہ مالک میں ہوں، لہذا میرے کو لو مانگ۔ بندیالوی آکھنا چاہتا رب کو پکارو، رب سے مانگو، رب کے سامنے دامن پھیلاؤ، اس واسطے کہ وہ قادر ہے۔ پہلے میں کیا کہ مالک ہے، ہن کیا آکھ رہے ہیں؟ اس واسطے کہ وہ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے۔ ایک جملہ آکھنا چاہتا پسند آ جائے آکھنا بندیالوی چنگا جملہ آگا، میں نے پکار، میرے سامنے التجامہ کر، میرے کول مانگ، میرے کول مانگ، میں قادر ہاں، میں قدیر ہاں، میں مقتدر ہاں، تے قادر بھی ایسا کہ مرضی چاہوے نا تب بغیر خامند مریم دی گود ہری کر کے رکھ دینا ہونا۔ میں نے پکاریا کر میں قادر ہاں، میں مریم نو بغیر خامن دے پتر دے دیتا۔ جل جبریل آکھا نا لے آہا بالا کے غلامن زکیہ، میں تیرے رب دا ایلچیاں آیاں تین ایک ستھرا جیا پتر دے ویے۔ ساڑھے دوست آدھے نے تھے جبریل آدھا پیا میں دیونا، میں دیسا، میں بھی آکھتا بالکل ہی ہے۔ جبریل آکھا میں تیرے رب دا ایلچیاں، نالے بھی پڑھو نا، آنا رسول و ربک، میں تیرے رب دا قاصداں ایلچیاں پیغام رساں آیاں اس واسطے جو میں تین ستھرا جیا پتر دیواں۔ آکے جبریل دیون آئی، ڈیرہ غازی خان دا جو چودھری ہوئے تے پیغام بھیجے مظفر گڑھ دے چودھری نو، سردار نو ایلچی بھیجے وانیو تے مظفر گڑھ دے چودھری نو میرا ون کے پیغام دے۔ او جلے ایلچی مظفر گڑھ دے چودھری کو ون کے پیغام سنے سی، اپنی گل کرے سی کہ بھیجن والے دی کرے سی؟ جبریل نو بھیجیا کہ آئی تو گل کہندی کرنی آئیس، بھیجیا رب تے گل اپنی کرنی آئیس۔ یہ اس جواب تے بھی تیرا اطمینان نہیں ہوندہ نا، اس سے آیت دے اندر جواب موجود ہے، اس سے آیت دے اندر جواب موجود ہے۔ او خطیب صاحب نہیں سنانا لوگاں نو، بھائی اتنا سنانا میں تن ایک ستھرا جیا پتر دے ماں، اتھے بند کر دیں۔ اگو پر مریم دے پیرا تلو زمین نکل گئی، انا یکون لی غلام، جبریل پتر کنیے، انا دا میں نہ کہوی جبریل پتر کنیے، اس آپ قانون نہیں بنایا، نر مادے دا جوڑا نہ ملے اولاد پیدا نہیں ہوندی، آپ قانون بنایا، شادی میری نہیں ہوئی، بدکارہ میں نہیں، ولم یمسسنی بشر، کسی انسان من ہاتھ نہیں لایا،
अन्ना पुत्र किन्ने देवना होया जिबरील आख्या इन्ने ओ जो पुछ दिया किन्ने दस्या ना जिबरील जो देवना आई तो दस्या इन्ने पढ़ कुरान जेले मरियम आख्या ना जिबरील पुत्र किन्ने जिबरील आख्या मैं नहीं पता किन्ने काला रब्बो के काला रब्बो के हुआ अलैया हय्यनुन तेरा रब आखदा इंजमी देवना साढ़े वास्ते आसान है तो कह देवना आई तेरा रब आदा इंजमी देवना मेरे वास्ते के वे शादी नहीं हुई खामद कोई नहीं नबियां दे खानदान दी औरत है ओदी गोद हरी कर दी बगैर खामन दे फिर एक गल करना चाहना यार तुम सह गए हो मैं बड़ा थके हुआ ते जे तुसां इंज गल सुनना तो मैं इत्थों नस जाना नहीं मेरा बड़ा लंबा सफ़र मन नज़र आ रहा 6 घंटे का सफ़र ते जुमा भी कल पढ़ाना है इंशाअल्लाह मेरे रब नूं मंजूर होया था इंशाअल्लाह गल मैं बड़ी ज़बरदस्त करन लगा जिहड़ियां मैं गल्लां कर रहा ये तो सुनिया नहीं होनी ये मैं ही कर रहा मरियम ये मैं ही कानून बनाया ही नर मादे का जोड़ा ना मिले ना औलाद पैदा नहीं होती ये कानून मैं ही बनाया ही लेकिन आज मैं अपना कानून तोड़ के अपना उसूल तोड़ के मैं कुदरत का मुजाहरा करना चाहना मैं दुनिया वालियां नूं दसना चाहना जे दुनिया दे कानून मुक जान ज़ाब्ते खत्म हो जान उसूल टूट जान डॉक्टर का बोर्ड फैसला करे ए मरीज मौत दे पंजे तू नहीं बच सकता वकीलों का पैनल फैसला करे ए मुलजिम फांसी दे फंदे तू नहीं बच सकता डॉक्टर का बोर्ड फैसला करे इस औरत की कोख तू औलाद पैदा नहीं हो सकती दुनिया दे कानून मुक जान ज़ाब्ते मुक जान फिर भी मेरा दरवाजा नहीं छोड़ना मेरे दरवाजे ते रहना है इस वास्ते कि मैं कदी कदी कानून तोड़ के कुदरतां दे मुजाहरे भी शुरू कर देना नारे तकबीर नारे तकबीर मेरे कोल मंग मेरे अगे सवाल कर चाहिए कि तुम में से एक एक मांगे रब्बा हो करो माना करो 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 माना चाहिए कि तुम में से हर एक मांगे सवाल करे रब्बाहू किससे हाजतहू कुल्लाहा तो इतनी अरबी भी नहीं आती तू बिलाल बोल यार हाजतहू कुल्लाहा तुम में से एक एक मांगे अपने रब से हर हाजत को हाजतहू कुल्लाहा हत्ता हिस्से नालिही इज़न कता कितनी निथरी हुई तौहीद मेरे नबी ने सिखाई खुदा दी कसम इतनी वाज़े तौहीद उम्मत नूं सिखाई वड्डा बंदा होवे ना सरदार होवे सैकड़ों मुरब्बियां दा मालिक होवे मिल ऑनर होवे ते एक बंदा बन के आखे एक पा चीनी तो दे थोड़ी शय मंगे वो नाराज हो सी वो की हो सी नाराज हो सी और तू मेरे को मंगना ही तो पा चीनी मंगनी आई मेरी हैसियत वेख छोटी शय वड्डियां कोल मांगना वड्डे नाराज होंदे नहीं वैसे वड्डियां कोल मंगो तो होंदे ही नाराज है
علماء نو چنگا تجربہ جداں اسا کسی دکاندار کول جائیے نا تاجر کول کدی کوئی جلسہ ہوئے ختم بخاری ہوئے ختم نبوت کانفرنس ہوئے رمضان دا مہینہ ہوئے مدرسے واسطے تے تاجر بھی سمجھ جائے بے مولانا آئن تے انہا چندہ منگنا وہ جلے اسا باندھے آنا تے تاجر صاحب آدھے آج کل کوئی کاروباری حالات ٹھیک نہیں اتھو گل شروع کر دا بندہ آدھا بے جڑا پچھے چندہ لئی نہیں ودا بندہ اس نو دے کے اٹھ جائے اس غریب نو دے کے اٹھ جائے بندہ چھوٹی شے وڈے بندے کول مانگ او ناراض ہوندا ہی ناراض تو میری توہین کیتی ہے رب نے میرے نبی نے فرمایا ہر حاجت اپنے رب سے مانگو حتی شسع نالہی اذن قطع یہاں تک کہ تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب سے مانگا کر حتی شسع نالہی اذن قطع اگلی گل سنو اگلی جڑے میرے آقا نے فرمائی فَإِنَّهُ إِن لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر رب تجھے جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو پوری کائنات مل کر تجھے جوتی کا تسمہ نہیں دے کیسی توحید سکھائی میرے نبی نے مجھ سے مانگو میں قادر ہوں میرے کو سوال کرو میں قادر ہوں 120 سال عمر ہے آیا ذہن وچ بیوی دی عمر 99 سال اتو بیوی بانجے جوان عورتی بانج ہوئے نا بچہ نہیں جمدی جوان عورتی 99 سال دی تو اونج نہیں جمدی اتو کے ہوئے 120 سال عمر ہے رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا مولا میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں طاقت مک گئی قوت مک گئی میرے سر دے وال بھی چٹے ہو گئے داڑھی دا ذکر نہیں کیتا سر دے والاں دا کیتا اس واسطے کہ داڑھی پہلے چٹی ہوندی ہے تے سر دے وال مولا ہن تا سر بھی چٹا ہو گیا رس مک گئی ہمت جواب دے گئی قوتاں ختم ہو گئیاں ولم اکم بدعائک رب شقیہ مولا میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا یہ تساں تھوڑا جا دماغ تازہ کرو ایک معنی میں اور کرنا چاہوں تے مزہ ہی آ جائے مزہ ہی آ جائے شقی دا لفظی معنی ہوندا بدبخت شقی اس دے مقابلے چ سعید بخت آلا سعید دا میں نہ کیا ہوندا بخت آلا او دے مقابلے چ شقی کہ میں نہ بدبخت شقی دا میں نہ بدبخت میرے لئے پس توجہ رکھنی بے دعائے کا جڑی بائے نا اے سببیہ اہل علم جان دیں علماء مجمع موجود ہیں بے دعائے کی جڑی بائے نا اے سببیہ ہون بندے عالوی معنی کرن لگا مولا میں تیرے کولو مانگ کے بدبخت نہیں بنیا تیرے کول منگن دی وجہ تو تیرے کولو منگن دے سبب میں بدبخت نہیں بنیا میں کیوں بدبخت ہوا جڑا تیرے کول مانگ رہے ہاں بدبخت وہ ہے جڑا تین چھوڑ کے ہوراں کول مانگ رہے ہاں ولم اکم بدعائک رب مولا ایک پتر دا سوال ہے کہندے کول منگے بچی اندر باندھے آئے ویکھیا بے موسمے پھل پہ پوچھیا انا لکے آزا انا مکانیہ ایک کسی منڈی چ لب دے نہیں
تیرے کولو کتھوں آئے؟ انا زمانیہ، انہاں دا موسم کوئی نہیں، تیرے کول کتھوں آئے؟ قالت، بچی نے جواب چاہ کیا، ہوا من عند اللہ، اے اتھوں آئے نہیں جڑا موسمہ دا پابند نہیں۔ بس بچی گل کیتی، زکریا دے دل چتری، مولا پتر لین دا موسم تا میرا بھی کوئی، جوانی گزر گئی، ہڈیاں چ رس مک گئی، قوت شہوانی ختم ہو گئی، پتر لین دا موسم میرا کوئی نہیں۔ مولا اس بچی نو جس طرح گرمیاں دے پھل سردیاں جتے نہیں نا، انجی یار جوانی دا پتر بڑھاپے چ دے دے میرے اللہ۔ کہندے کول منگے پیغمبر نے، کہندے کول منگے، اے بیٹے بیٹیاں اے خزانے کہندے کول ہیں، بندیال بھی آکھ رہے، اشاعت و توحید والے آکھ رہے، اللہ دا قرآن آکھ رہے، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر۔ قرآن کیسی کتاب ہے، اللہ اکبر، اللہ قرآن دی سمجھ عطا فرمائے۔ جس نو چاہنا دھیاں ہی دھیاں دینا، جنہیں حضرت لوط، تے جس نو چاہنا پتر ہی پتر دینا، جنہیں حضرت ابراہیم، تے جس نو چاہنا دھیاں تے پتر ملا کے دینا، جنہیں آمنہ دا لال صلی اللہ علیہ وسلم، دھیاں بھی تے، اور جس کو چاہتا ہوں اس کے دروازے بند کر دیتا، نہ پتر نہ دھی۔ انہو علیم، انہو علیم، میں چنگی طرح جاننا اس نو صرف دھیاں دیونیاں تے پتر نہیں دیونے۔ انہو علیم، میں چنگی طرح جاننا اس نو صرف پتر دیونے تے دھیاں، تے میں چنگی طرح جاننا اس نو رلا کے دیونے، اس نو نہیں دیونے۔ پھر میں علیم بھی ہاں، اتو میں قدیر بھی ہوں۔ اور نوجوانوں، اور جنہ دی نوی نوی شادی ہوئی نے تے جنہ دی اگو ہون والی نے، شادی دے مسئلے تے بڑے منہ بڑھائے نے یار، خوش نہیں ہوئے تساں یار؟ اور جیڑے وقت تم اپنی جوانی وکھینا تے بیوی نو آدھا من پہلا پتر چاہی دا، یہ دھی جمی نا و تم فارغ۔ ہسپتال بچی جم پئی، اس دی والدہ بیڈ چھوڑ کے نس گئی، پچھوں لیڈی ڈاکٹر نپیا، کہ گل ہے؟ اس آکھا من قتل کر دے سی۔ اگر کوئی میڈیکل دے شعبے نالے سے تعلق رکھدا توڑے چوں، میڈیکل دا کوئی طالب علم یا کوئی ڈاکٹر حکیم، اے پتر دا نہ ہونا اس سے کمزوری عورت دی ہے کہ مرد دی ہے؟ میڈیکل کیا آکھدا؟ قصور تیرا، ڈنڈا اس تے چاہی کھلوتا۔ استدلال کراں، اکھیا بندیال بھی چنگا استدلال کر گیا۔ رب نے بیٹیاں دا ذکر پہلے کیتا، یہب لمن یشاء اناسا، تے پتراں دا ذکر پیچھے کیتا۔ رب نے اپنی مرضی دا اظہار کیتا، میری منشا اے ہے میرے بندے دے گھر پہلی اولاد دھی ہونی چاہیے تھی۔ میرے آقا دی پہلی اولاد کی آئی؟ حضرت زینب میرے آقا دی پہلی اولاد کی ہے؟ نوجوانوں تھوڑے جو ہوش دے ناخن لے کرو۔ اولاد دے خزانے صرف رب کول۔ حضرت زکریا نے پتر منگیا، کہندے کولوں؟ اللہ کولوں۔ یا زکریا
इन्ना नुबश्शिरुक बेगुलाम इस्मुहु यहया। ज़करिया घट मंगे आई, दामन दे मुताबिक मंगे आई, ज़रफ दे मुताबिक मंगे आई, ते मैं देवना ही रहमतां दे मुताबिक। तू पुत्र मंगिया, मैं पुत्र भी देसा, आसमाना तू ना रख के देसा। वड्डा हो जासी तो उसके सिर ते नबूवत दा ताज भी पवाया। जिले अल्लाह ने आख्या ना पुत्र देसा, ना रख के देसा, हजरत ज़किया दिन अन्ना यकून ली गुलाम, मौला पुत्र किंजे। ए है मखलूक, ओ है खालिक, ए है ममलूक, ओ है मालिक, ए है आबिद, ओ है माबूद। ओ वादा दिसा, शान वेखो ना, ओ मालिक है ना, कादिर है ना, खालिक है ना, राज़िक। ओ वादा दिसा, ए आदा किंजे। ओ वादा पुत्र देवांगे। हजरत ज़करिया दिन अन्ना पुत्र किंजे। अल्लाह ने फरमाया कज़ालिक, कज़ालिक काफ तशबीदा, इसी तरह। कज़ालिक दा क्या मैंने इसी तरह। ते जेल्ले असां तशबीह देने ना, एक काम इन्नी हो गया जिन्ने ओ हो गया, दसना पौंदा। जिस नाल तशबीह देने ओ दसना, एक काम इन्नी हो गया जिन्ने ओ हो गया। इत्थे अल्लाह के दसना चाहते हैं? अल्लाह आखना चाहते हैं ज़करिया तैन नहीं बनाया, तू भी तो दुनिया च कोई ना है, ते तैन बना लिया, ते तेरा पुत्र नहीं बना सकते। मेरी जमात के शेख रईसुल मुफस्सिरीन कुदवतुस सालिकीन मौलाना हुसैन अली बोले रहमतुल्लाह अलैह, मैं उन्होंने पोतरा शागिर्द हूँ। मैं हज़रत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह को 2 वेरी कुरान की तफसीर पढ़ी। उन्ना पढ़ी मौलाना हुसैन अली को रहमत। मौलाना हुसैन अली आदिन कज़ालिक का जो काफ है तशबीह का नहीं है, काफ ले बयानिल कमाल, काफ ले बयानिल कमाल माना करेंगे यूं ही। तो कख भी समझ नहीं, तो समझ आती तो बोल दे। हुण मैं जिले पूरी तरह काफले बयान कमाल नूं बयान कर सा ना, तुहाडी सुभान अल्लाह इतनी जोर दी निकलनी है, हो सकदा पक्खे भी चलन लग जाए, गूंज आ जाए मस्जिद विच, मुवैदा दा दिल खुश हो जाए। ये जेड़े तुहां मुवैद हो ना तौहीदी, ये जिहड़ा असां तकरीरां करदे हां ना, वो जिहड़ा गुलशन अंदर नहीं लगा होया तौहीद वाला, असां उसनूं पानी देना चाहते, ऐ सरसब्ज हो जाए, पानी मिले कुरान वाला तौहीद वाला, वो सरसब्ज हो जाए। मैं हुण पानी देन लगा, हफ्ते तक तो लज्जत हासिल करोगे इंशाअल्लाह, हफ्ता तो लज्जत आंदी रहेगी। काफले बयानिल कमाल। हजरत ज़करिया क्या मौला पुत्र किए, मैं जवानी चढ़ांगा, मौला पुत्र किए मैं दूई शादी करांगा। अल्लाह ने जवाब आख्या कज़ालिक, तेरी उम्र 120 साल होवे, हड्डियां दी रस मुक गई होवे, सिर दे वाल चिट्टे हो गए होवे, बीवी दी उम्र 99 साल होवे, उत्तू बीवी बाज होवे, वत पुत्र देविए, इयो तो साडा कमाल है। यही तो हमारा कमाल है। अल्लाह नू क्यों पुकारना चाहिए? ओ मालिक है। अल्लाह नू क्यों पुकारना चाहिए? ओ कादिर है, ओ मालिक है, ओ कादिर है। अल्लाह नू इस वास्ते पुकारना चाहिए कि गायबाना पुकारा सुनन दी सलाहियत उसे विच है। गायबाना पुकारा सुनन वाला सिर्फ उस तो सिवा कोई नहीं। इन तदऊहुम ला यस्माऊ दुआकुम, अगर तुम उनको पुकारो
وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، وہ تمہاری پکارے سورت فاتر چاکھیا، سورت فاتر چاکھیا، وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے۔ اگوں بندے آکھیا آج نہ سن سن میں جمعرات نو جاساں، تے جے جمعرات نو بھی نہ سنے ہونے تو شب برات، تے جے شب برات نو بھی نہ سنے ہونے تو میں قبر تے دھرنا دے دے رہی۔ ساڑھے ملک کے دھرنیاں دا بڑا رواج، میں قبر تے دھرنا دے دے رہی، دھرنا تے میں سنا کے اٹھیم نہیں، سنا کے 26واں پارہ سورت احقاف 26ویں پارے کا پہلا صفحہ، اللہ نے کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ تکبیر، وکیل صحابہ علامہ عطا اللہ بریالوی صاحب، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک تیری پکاروں کا جواب نہیں دے سکتے، قبول نہیں کر سکتے۔ مولا ناراض ہیں، کیوں قبول نہیں کر دے؟ فرمایا وَهُمْ، اور وہ عن دعائہم، ان کی پکاروں سے غافلون، کیا ہیں؟ وہ ان کی پکاروں سے کیا ہیں؟ اگو سارے دوست آنکھنا اے بتوں دے بارے، اگلی آیت اللہ اس دا بھی رگڑا کڈے۔ اللہ فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو جن کو پکارا جا رہا ہے یہ پکارنے والوں کے دشمن بن کے اٹھیں گے۔ سبحان اللہ۔ جس بندے دا دنیا تو انتقال ہو گیا، چاہے وہ نبی ولی پیر عالم شہید، او دنیا والے دا نہ کلام سن سکدا، نہ پیغام سن سکدا، نہ سلام سن سکدا۔ یہ سنن سنان والا سلسلہ کیا ہو گیا؟ کمال نہیں یار، مردے جڑے نے سن دین۔ واہ، تو دکان تے بیٹھے ہو تے ایک بندہ تو نہ کہ یار میں اج قبرستان دے کول لگیا تے میں ویکھیا مردے تاش کھیڈ دے بیٹھے، ہسے ہو یار، اس بندے مزاق کیتا نا، اس بندے کیا کیتا؟ مزاق کیتا۔ میں ویکھیا مردے نکلے قریبی ہوٹل تے بیٹھ کے چاہ پیندے بیٹھے ہیں، ایک مردہ نکلیا اس موٹر سائیکل نو کک ماری جا جاتے ہو جا، تو یار مزاق نہ کر، جنہیں مردیاں دا تاش کھیڑنا مزاق ہی، جنہیں مردیاں دا چاہ پیونا مزاق ہی، انہیں جدہ کوئی بندہ آکھی نہ مردے سن دین انہیں اور ہس پیا کر، یہ بھی کہے وے ادو مردہ ادو سن دے۔ چل یار وپار دا سودا کریے، بندے عالوی بغیر دلیل دے گل کرن دا عادی نہیں، اساں آدیاں مردے نہیں سن دے، ساڑھا مسلک ہے، نظریہ ہے کہ مرن آلے دنیا آلے دا کلام سلام نہیں سن دے۔ اساں مر کے نہیں ویکھیا، ساڑھا تجربہ ہوئے بھئی مر کے ویکھیا ہوئے، بھئی مرے آسے تے نہ سے سن دے، تے جیڑے آدھن سن دین مر کے انہاں بھی نہیں ویکھیا، بھئی انہاں دا تجربہ ہوئے بھی اساں مر کے ویکھیا تے اساں سن دے رہے ہیں۔ یہ میرا اشارہ سمجھنا نے تے اس تو پہلے کسی گل نہیں کیتی ہونی، جیڑے آدھے نہیں سن دے مر کے انہاں بھی نہیں ویکھیا، جیڑے آدھے سن دین مر کے انہاں بھی نہیں ویکھیا، جس نے 100 سال مر کے ویکھیا نا او آدھے ہی مردے نہیں سن دے۔ وہ کون ہے؟ شاباش شاباش شاباش، کون ہے؟ دفن بھی نہیں ہویا زمین دے اتے، 36,000 ویری سورج چڑھیا، 36,000 ویری سورج ڈوبیا،
36,000 میری دن آیا, 36,000 میری رات آئی, 100 سال سردیاں, 100 سال گرمیاں, 100 سال بہار, 100 سال خزاں, بدل گردے رہے, بجلیاں چمکدیاں رہیاں, اولے پیندے رہے, بارش برستی رہی, زلزلے آندے رہے, پرندے چہکدے رہے. زمین دے اتے فوت شدہ پیغمبر نو دنیا آلیاں دی کوئی آواز نہیں آئی. تائیں تاکھیا لبستو یومن او بعض یوم, میں ایک دن ٹھہریاں یا دن دا بھی. میں کتنی وجہ بیان کیتیاں اللہ نو پکارن دیاں, ترائے. مالکے اسے نو پکارو, قادرے اسے نو پکارو, پکارا سنن اللہ اوہی یہ پکارا سنن اللہ. علامہ ابن قیم نے لکھیا, اللہ اکبر اللہ اکبر, کالی رات ہوئے, کالا بدل ہوئے, کالا جنگل ہوئے, کالا پتھر ہوئے, کالے پتھر تے کالے رنگ دی چیمٹی ٹرے. اساں دیا کیڑی ساڑھے میاں علی خوشاب دے علاقے کیڑی, اردو کیا دیں چیمٹی. کیڑا سارا وجود ہے, چھٹانک دی تو ہوندی ہو سی. ہاں کہیں تو بیٹھے نے پتہ نہیں چھٹانک دی ہوندی ہوئے. کالی رات ہوئے, کالا بدل ہوئے, کالا جنگل ہوئے, کالے رنگ دا پتھر ہوئے, اتے کالے رنگ دی چیمٹی ٹرے, جیڑی ریت تے ٹرے تے پیران دے نشان نہ چھوڑے. رب آکھدائی میں اس چیمٹی دے پیران دی آہٹ نو بھی سن رہا, تے جڑا نشان پتھر تے چھوڑ رہی ہے اس نو بھی ویکھ رہا. اے صفت کس لیے ہے؟ اس نو پکارنا چاہیے دا کہ پکارنا دا سنن اللہ صرف ہو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق